بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ علم النحو میں ہم نے جملہ انشائیہ پڑھا اور جملہ انشائیہ کی ترکیب چونکہ جملہ خبریہ سے کافی مختلف ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم تسہیل النحو سے آج ہم جملہ انشائیہ کے ترکیب کے لیے کچھ جملے یہاں ذکر کیے ہیں۔ پوری ترکیب لکھنا چونکہ بہت یعنی کہ لمبا پروسیس ہو جاتا ہے، پھر اس لحاظ سے ہم نے صرف جملہ لکھا ہے اور جملے کے سامنے ہم ترکیب خود زبانی یعنی کہ اس کو ذکر کریں گے۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، جو طلباء سن لیں گے تو انشاءاللہ ترکیب سمجھ آ جائے گی، پوری ترکیب کو صحیح طریقے سے سمجھایا جائے گا۔ آ جائیں آپ، یہ پہلا جملہ ہے اسلمو، یہ امر کا صیغہ ہے چونکہ تو امر جملہ انشائیہ میں ہے۔ ترکیب ہم یوں کریں گے، لفظ موضوع مرکب مفید ایک دفعہ کہہ دیں گے، پھر اسلمو کو لفظ موضوع مفرد عامل مسند فعل، واو ضمیر لفظ موضوع مفرد معمول مسند الیہ فاعل مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ انشائیہ فعلیہ امریہ ہوا۔ بالکل آسان طریقے سے آپ اس کو حل کر لیں۔ لیتا زیدن عالمن ہے ہمارے پاس، لیتا تمنی کے لیے آتا ہے تو لفظ موضوع مرکب مفید، لیتا لفظ موضوع مفرد حرف تمنی اس کو کہہ دیں گے بس۔ زیدن لفظ موضوع مفرد اسم مسند الیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع اور اسم لیتا اس کو کہیں گے، مبتدا نہیں بلکہ اسم لیتا۔ عالم لفظ موضوع مفرد اسم مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی محمول خبر یعنی خبر لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ انشائیہ اسمیہ تمنیہ ہوا۔ تمنیہ تو تمنیہ ہو گیا، یہ اس طریقے سے ہے۔ اب صرف بھی کو آپ سمجھیں گے، اب صرف بھی لفظ موضوع مرکب مفید، اب سے لفظ موضوع مفرد عامل مسند فعل بمعنی ابصرہ کہہ دیں گے، اور بھی میں با لفظ موضوع مفرد حرف زائد ہے، اس کو حرف جار زائد، یہ زمین لفظ موضوع مفرد اسم معمول مسند الیہ فاعل مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلام جملہ اور کلام جملہ انشائیہ فعلیہ تعجبیہ بمعنی جملہ یعنی کہ خبریہ فعلیہ، بمعنی جملہ خبریہ فعلیہ اس کو ہم کہیں گے۔ اب صرف بھی کو خاص طور پہ آپ یاد رکھنا ہے اس طریقے سے، اب صرف کو کہنے کے بعد بمعنی ابصرہ اور آخر میں جا کر جملہ انشائیہ فعلیہ تعجبیہ بمعنی جملہ خبریہ فعلیہ، یہ اس کی ترکیب ہو جائے گی۔ ما جل زیدن کو آپ دیکھ لیں، یہ بڑی ہی خاص ترکیب ہے۔ لفظ موضوع مرکب مفید اور مرکب مفید کہنے کے بعد ما لفظ موضوع مفرد اسم بمعنی ایو شیئن، اس کو ہم نکالیں گے ایو شیئن۔ ایو شیئن لفظ موضوع مرکب غیر مفید ہے، یہ غیر مفید کی ترکیب بعد میں آئے گی لیکن یہاں اس کو حل کرنا ضروری ہے۔ مرکب غیر مفید، ایو لفظ موضوع مفرد اسم یعنی کہ اسم عامل مضاف، شیئن لفظ موضوع مفرد اسم معمول مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہو کر، آپ سیدھا کہہ دیں مرکب اضافی ہو کر مسند الیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا، یہ بن جائے گا ہمارے پاس مبتدا۔ اور آگے آ جائیں زیدن لفظ موضوع مرکب مفید مرکب تام مرکب مفید اس کو پہلے کہیں، اور اس کے بعد آ جلا لفظ موضوع مفرد عامل مسند فعل اور زید لفظ موضوع مفرد معمول مسند الیہ فاعل مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ خبریہ فعلیہ ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا، مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی محمول خبر، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر مرکب مفید مرکب تام مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ انشائیہ کہنے کے بعد جملہ انشائیہ اسمیہ تعجبیہ بمعنی جملہ انشائیہ اسمیہ استفہامیہ بھی اس کو کہہ دیں گے، جملہ انشائیہ اسمیہ تعجبیہ بمعنی جملہ انشائیہ، بلکہ جملہ انشائیہ فعلیہ، اسمیہ تو نہیں ہوتا، جملہ انشائیہ فعلیہ تعجبیہ بمعنی جملہ انشائیہ اسمیہ استفہامیہ، کیونکہ یہ ایو شیئن استفہام بھی ہے تو اس کو بھی ساتھ ذکر کریں گے۔ الا تکرم زیدن لفظ موضوع مرکب مفید مرکب مفید، الا لفظ موضوع مفرد حرف عرض
کہہ دیں گے تکرمو لفظ موضوع مفرد ہے عامل مسند فعل ضمیر اس میں لفظ موضوع مفرد معمول مسند علیہ فاعل زیدن لفظ موضوع مفرد ہے معمول مفعول بھی فعل مفعول بھی مل کر مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ انشائیہ فعلیہ عارضیہ ہو جائے گا. یہ انشائیہ فعلیہ عارضیہ اس کو کہیں گے, یہ اس کی ترکیب ہو جائے گی. اللہ تکرمو زیدن لا تقولوا بالکل آسان ہے لفظ موضوع مرکب مرکب مفید لا لفظ موضوع مفرد حرف حرف نہیں تقول لفظ موضوع مفرد عامل مسند فعل بعض من لفظ موضوع مفرد معمول مسند علیہ فاعل فعل مل کر مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ انشائیہ فعلیہ نہیہ ہو گیا. لعل سادہ قریب سیم اسی طرح ہے. لفظ موضوع مرکب مرکب مفید لعل لفظ موضوع مفرد حرف حرف ترجی السعد لفظ موضوع مفرد اسم مسند علیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع اسم لعل قریب لفظ موضوع مفرد اسم مسند بھی محکوم محکوم بھی مخبر بھی محمول خبر لعل اسم اور خبر سے مل کر لعل جو مرکب مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلام جملہ اور کلام جملہ انشائیہ فعلیہ ترجیہ یہ ہو گیا. اس کو ترجیہ کہہ دیں گے. نکحت کو آپ دیکھ لیں لفظ موضوع مفرد مرکب مرکب مفید نکحت لفظ موضوع مفرد عامل مسند فعل تو میں لفظ موضوع مفرد معمول مسند علیہ فاعل فعل مل کر مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلام جملہ اور کلام جملہ انشائیہ فعلیہ عقودیہ ہو گیا. اس کو عقودیہ کہہ دیں گے انشائیہ فعلیہ عقودیہ. من ابو کا لفظ موضوع مرکب مرکب مفید من لفظ موضوع مفرد اسم مسند علیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا ابو کا لفظ موضوع مرکب مرکب غیر مفید ابو لفظ موضوع مفرد عامل مضاف کاف ضمیر لفظ موضوع مفرد معمول مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب مرکب غیر مفید غیر تام غیر اسنادی غیر کلامی ناقص مرکب اضافی ہوگا. مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی معمول خبر مبتدا خبر مل کر مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام جملہ انشائیہ اسمیہ اور ساتھ ساتھ استفہامیہ. من استفہام کے لیے تو استفہامیہ ہو گیا. اور من جا لفظ موضوع مرکب مرکب مفید اور من لفظ موضوع مفرد اسم مسند علیہ محکوم علیہ مخبر عنہ موضوع مبتدا جا لفظ موضوع مرکب مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلامی جملہ اور کلام من لفظ جا لفظ موضوع مفرد عامل مسند فعل ضمیر اس میں لفظ موضوع مفرد معمول مسند علیہ فاعل جو من کی طرف لوٹے گی. فعل مرکب مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلام جملہ اور کلام ہونے کے بعد اس من کے لیے مسند بھی محکوم بھی مخبر بھی محمول خبر مبتدا خبر مل کر مرکب مفید مرکب تا مرکب اسنادی مرکب کلام جملہ اور کلام جملہ انشائیہ اور اسمیہ ہی ہوگا. من اسم ہے تو اسمیہ ساتھ ساتھ استفہامیہ. یہ مرکب مکمل ترکیب ہے جو تسہیل النحو میں لکھی ہوئی ہے. طلباء کو جہاں اس ترکیب کی مشکل آئے گی ہم نے اس کو حل کر کے آپ کو بتا دیا ہے. آپ ضرور اس کو دیکھیں اور استفادہ حاصل کریں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر.